बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले पाकिस्तान और भारत की बराह रास्त जंग लगी थी और अब हो ये रहा है कि जो क्रिकेट है उसमें एक पाकिस्तान और भारत की जंग लगी हुई नज़र आ रही है। और उसमें अगर कोई बंदा डट के खड़ा है तो उसको आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जो नेगेटिव बातें हैं वो भी हम करेंगे। और साथ इसी तरह एक और मौजू है जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब पहुँचे हैं और सऊदी अरब में उनके साथ क्या हुआ है, कोई इस्तकबाल हुआ है, क्या हुआ है, ये सारी बातें मैंने आपको बतानी है। और भारतीय जंगी जुनून जो है वो बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि मार खाने के बाद जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसा ही आता है। जो लोग बहुत बड़ा दावा करते हैं और उसके बाद उनके दावे जो हैं वो पूरे ना हुए हों तो वो फिर इस तरह की ही बातें करते हैं, यानी कि ना खेडांगे ना खेडन दांगे। इस तरह की गुफ्तगू आपको मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ आपसे कि हालात कुछ इस तरफ ही जा रहे हैं। सबसे पहले ऐसे करते हैं कि कुछ देर पहले पता चला था कि पाकिस्तानी टीम जो है वो मैच खेल रही है, लेकिन फिर अचानक ही ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी टीम को कह दिया गया कि जी कमरों में जाएं अपने, फ़िलहाल मैच नहीं हो रहा। और उसके बाद अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं चेयरमैन पीसीबी जो हैं वो जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं लाहौर में। तो मैं कुछ बातें हैं जो करनी ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जो हालत है वो भी मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि दोनों साइडों की बातें करनी चाहिए, यकवे वन वे ट्रैफिक नहीं चलानी। उसमें यह है कि देखिए मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट का उस तरह तो नहीं पता, वैसे आपस की बात है, ये तो हम सारे मानते हैं, क्योंकि उनका क्रिकेट का कोई है ही नहीं एक्सपीरियंस, और वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं। और दूसरा ये है कि जो कुछ डायरेक्टर्स लगे हैं वहाँ, इवन मीडिया के डायरेक्टर जो उस्मान वाला वगैरह, तो वो भी उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी जो मीडिया मैनेजर हैं इवन वो भी जो हैं उनको भी एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं है, तो कुछ फैसले गलती से भी हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान और भारत का मामला है, तो इसलिए हम भी फिर उससे ज़्यादा जज्बाती हैं। पहले तो हम नहीं चाह रहे होते कि कुछ इस तरह की हम करें बात कि हम खेल में सियासत लाएं, लेकिन जब भारत सियासत लेके आ गया है तो भाईजान फिर तो जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए अभी डट के खड़े हैं पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है, और वो चाह रहे हैं कि जब तक ये मैच रेफरी जो है, ये जो घटिया गंजा जो है जिम्बाब्वे का जो है जिसका ताल्लुक है, और जिसने जे शाह चेयरमैन आईसीसी भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन है वो अमित शाह का बेटा भी है। तो उसने जो ये मैच रेफरी था उसने जो आपको पता ही किया, पुरानी बात हो गई है, लेकिन बहरहाल वही है कि उसने बाकायदा सलमान आगा हमारे जो कप्तान थे क्रिकेट के, उनको कहा कान में कि भाई शेक हैंड नहीं करना तू, क्योंकि मैनू यानी शेक हैंड नहीं किया जाएगा। भाई मामा तू ये क्रिकेट है या तू उनके कहने पे चल रहा है, तुम्हें तो स्टांस लेना चाहिए था कि ये क्रिकेट की गेम की खेल की रवायत की मुनाफी है, कि स्पोर्टमैन स्पिरिट कहाँ गई गंजिया। बहरहाल ये घटिया आदमी ने किया, इस गंजे को घटिए को निकालना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में अगर उस टाइम बाकायदा तौर पे जो आईसीसी को लेटर लिखा गया था पीसीबी की तरफ से, तो उसमें मेंशन करते कि सिर्फ हम पाकिस्तान एहतजाजन इस बंदे की जब ये मैच रेफरी होगा तो हमारे मैच में ये मैच रेफरी ना हो, तो ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था। लेकिन सॉरी, आज ये कहा जा रहा था कि रिची रिचर्डसन जो होंगे वो पाकिस्तान और यूएई का जो मैच अभी होना है उसमें मैच रेफरी होंगे। लेकिन अभी तक फिर जनाब फड्डा चल रहा है, और ये अमित शाह मोदी आरएसएस की रजीम और जे शाह जो अमित शाह का बेटा है, ये जो लोग हैं यानी कि भारतीय हुकूमत के जो लोग हैं, और जो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का बेटा जो चेयरमैन है जो उनका, तो ज़ाहिर सी बात है वो अब भी सिंह फंसा रहे हैं। और हालांकि होना ये चाहिए था कि जो सूर्या कुमार यादव है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए आईसीसी को लिखना चाहिए था पाकिस्तान को कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है कि बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो सियासी कर रहा है बातें हैं जी, अपनी फ़ौज के बारे में कर रहा है। तो अब पाकिस्तान, तो आपको पता है हम तो भाई शेर हमेशा सुता होंगे, आराम नहीं उठेदा है, जो यकदम फिर सारे खा जाता है। बहरहाल अभी दूसरा ये भी आपको बताना है कि इंडिया बहुत बड़ी मंडी है, गुरबत गो के वहाँ बहुत ज़्यादा है, लोग भूख से वहाँ मरते हैं, अडानी कडानी की वहाँ फैक्ट्री हैं, अगर उन 2-4 लोगों को माइनस कर दिया जाए तो नीचे कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन मुल्क बहुत बड़ा है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है,
تو اس وجہ سے ان کے پاس پیسہ اس طرح ہے کہ جو آئی سی سی میں ان کی خاص ایک جگہ ہے، آسٹریلین بورڈ ہو گیا، انڈین ہو گیا، اسی طرح انگلینڈ ہو گیا، تو یہ بڑے بورڈ ہیں، یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں بہرحال۔ لیکن پاکستان بھی کوئی چھوٹا کوئی نہیں بھائی جان، لیکن کیا کریں، نکاتی ہماری ٹیم کرا رہی ہے کیونکہ سی ٹیم ہے ہماری، پلیئر ہی سی والے ہیں سارے، مجھے تو کوئی چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، سارے ان ایکسپیرینسڈ پلیئر ہیں۔ تو بہرحال جو ابھی لیٹسٹ خبر میرے پاس آئی ہے، میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو میں بتا دوں کہ پی سی بی میڈیا منیجر نے بتایا ہے کہ چیئرمین پی سی محسن نقوی کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ کرنے والے ہیں، ابھی تو نہیں کی، انہوں نے ٹیم کے کھلاڑیوں کو ہدایت کی کہ یہ میچ نہیں ہوگا، وہ اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ یہ ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، کچھ دیر پہلے اطلاع آئی تھی کہ کھلاڑی اسٹیڈیم روانہ ہو سکتے ہیں، کھلاڑیوں کا سامان بس میں رکھ دیا گیا تھا اور کچھ کھلاڑی بیٹھ بھی گئے تھے، تاہم بعد میں انہیں اسٹیڈیم جانے سے روک دیا گیا۔ جب اس طرح کا پھڈا چل رہا ہوگا تو کرکٹ کھیلنی انہوں نے، مجھے لگتا ہے اسی چھوٹی موٹی ٹیم سے ہی نہ ہار جائیں۔ بہرحال تو یہ ابھی پھر فی الحال فوری طور پہ ان کو واپس بٹھا لیا گیا ہے کہ جی ابھی آپ نہ جائیں، اور اسی طرح بھارتی جنگی جنون جو ہے وہ اپنی ٹیم پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور پریکٹس کے دوران پاکستانی نیٹ بالر کے ساتھ رابطے اور تصویر لینے سے بھی ہچکچا رہے ہیں، بلکہ مکمل طور پر گریز کر رہے ہیں۔ یہ رویہ اس وقت سامنے آیا جب چند روز قبل جو ہوا بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو نے ایشین کرکٹ کونسل اور پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا، تو انہیں مٹی پلیت ہوئی تھی۔ بھارت کے اندر جو ہندو انتہا پسند ہے، جن کو بس اب میں باقی سخت بات ہو جائے گی، تو یہ وہاں پہ جو نیٹ کے دوران پریکٹس کے دوران بولنگ کرتے تھے، اس میں آپ کو پتہ ہے پاکستانی بھی ہیں، افغانی بھی ہیں، بنگلہ دیشی بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے جناب اپنے بالرز، اپنے جو پلیئر ہیں ان کو منع کر دیا کہ وہاں پہ کوئی ویڈیو نہیں بنے گی، ان کے موبائل بھی لے لیے گئے۔ تو وہ اپنے طور پہ یہ جو بہرحال پاک بھارت میچ میں کھلاڑیوں کی دوریاں ہو چکی ہیں، اور اس کا جو قصور ہے یہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ ون اینڈ اونلی بھارت کے جے شاہ اور امت شاہ اور مودی کا یہ سیاست لے آئے ہیں کرکٹ میں، تو اب پھر اگر لے ہی آئے ہیں تو پھر پاکستان بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہے گا، ان کی منجی پاکستان نے ٹھوکنی ہے لازماً۔ اچھا، دوسری خبر جو بڑی اہم ہے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جناب اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہنچے ہیں سعودی عرب میں، اور سعودی عرب میں جب وہ پہنچے ہیں تو ان کا جناب بڑا استقبال کیا گیا۔ وہاں پہ جب ان کا طیارہ جو تھا ہوا میں ہی تھا، تو ان کو جناب اسپیشل ہوا میں ہی جو سعودی عرب کے جو طیارے ہیں انہوں نے بھائی پروٹوکول دیا۔ تو میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ یار یہ شہباز شریف کی بات نہ کریں، یہ اوور آل پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے، پاکستانی وزیر اعظم ہے، اور پاک فوج نے ساکھ بحال تو کی ہے بھارت کی منجی ٹھوک کے، ایئر فورس نے ہماری نے، تو اس لیے آپ مہربانی کیا کریں۔ ٹویٹر پہ آگ لگی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا تھا، اس میں زیادہ تر مجھے سمیل آتی ہے، پھر راہ بھگوڑے، راہ کے ایجنٹ، موساد کے ایجنٹ بھگوڑے وہ لوچ تل رہے ہیں جان بوجھ کے کہ بھائی ابھی تو پاکستان پہلے سے آئی ایم ایف سے قرضے تو ساری حکومتیں لے رہی ہیں، تو اس لیے چاہے عمران خان ہو، چاہے وزیر اعظم شہباز شریف ہو، یا وزیر اعظم کوئی اور بھی ہو، تو اگر پاکستان کی کوئی عزت ہو رہی ہو تو پلیز مہربانی کیا کریں ٹویٹر پہ۔ خیر میں تو کہہ بھی اس لیے نہیں سکتا کہ وہ جو ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر فیک بھی ہوتے ہیں، انڈینز بیٹھے ہیں، آر ایس ایس والے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے چیلے چمچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے بکوڑے باہر بیٹھے ہیں، وہ سخت باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی یہاں پہ آپ کو پاکستان کے وزیر اعظم کی اگر کوئی عزت ہو رہی ہے تو وہ اس کو انڈیویجول طور پہ نہیں ہو رہی، وہ پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ تو پاکستان کی اگر وزیر اعظم کو عزت دے رہا ہو تو بکواس کرنے کی بجائے آپ لوگوں کو پازیٹیو بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو باقی سیاست آپ کرتے رہیں، ظاہر سی بات ہے وہ تو ہوگی، سیاست پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ پہ تھڑوں پہ بھی اور حماموں میں بھی اور دکانوں پہ بھی چلتا ہے۔ تو یہ سعودی ولی عہد کی دعوت پر سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں شہباز شریف، اور طیارہ جو ہی ان کا سعودی فضائی حدود میں داخل ہوا تو سعودی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو کے جہاز کو حصار میں لیا، اور کنگ خالد ایئرپورٹ تک وہ ساتھ ہی گئے، اور وزیر اعظم نے جہاز کے ریڈیو سے استقبال کرنے والے سعودی فضائیہ کے پائلٹ کا بھی عربی میں شکریہ ادا کیا، اور محمد بن سلمان جو ہیں ان کا بھی، اور آل سعود اور ولی عہد جو سلمان ہیں MBS جو ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے مجھے وزیر اعظم نظر آ رہے تھے۔ تو اس لیے بھائی جان مہربانی کیا کریں، یہ جو استقبال ہے یہ کوئی شہباز شریف کو اکیلے کو نہیں مل رہا، یہ پاکستان کی، اب آپ نے دیکھا ہے کہ سفارتی جو تعلقات ہیں اس پہ بھی سفارتکاری پاکستان کی بہت اچھی رہی ہے، اور اسی طرح
جنگ میں بھی پاکستان نے بھارت کی منجی ٹھوکی ہے، تو مہربانی کیا کریں آپ لوگ بھائی. اس ٹائم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ بھی دونوں ایک پیج پہ تھے، فوج اور عمران خان کی حکومت، اور اب بھی شہباز شریف اور فوج دوبارہ ایک پیج پہ ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو لیکن بہرحال لوگ جناب الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں. اور اچھا بہرحال خواجہ آصف جو ہیں وزیر ہیں جو ہمارے موصوف، انہوں نے جب ایک ٹویٹ کیا تو انہوں نے یہی ٹویٹ کیا تھا کہ سعودی عرب کے ایئر فورس کے جہازوں نے شہباز شریف کے جہاز کی ایئر سپیس میں داخل ہوتے ہی اپنی جلوں میں لے لیا، یعنی کہ پکڑ لیا، جپی ڈال لی سمجھ لیں، اور حصار میں لے لیا. اور سعودی عرب حکومت کی طرف سے برادرانہ محبت و احترام کا مظاہرہ کیا گیا، اور عالم اسلام میں یہ مقام اللہ کی مہربانی سے شہباز شریف کی سفارتی مہارت اور ہماری افواج کی بے مثال کامیابیوں کا ثمر ہے. تو یہ بات جب انہوں نے کیا تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے نیچے تنقید ٹویٹر پہ تو سارے بیٹھ کے بکواس تو کرنی ہوتی ہے نا، پھر وہ نیگیٹو باتیں. پھر خواجہ صاحب پاکستان کے لیے کتنی سرمایہ آ رہی ہے، کیا سعودی عرب کی جیلوں میں کیا پاکستانی کو رہائی مل رہی ہے، کیا سعودی عرب ویزے کی شرائط پاکستانی کو نرم کر رہا ہے. تو بھائی یہ بات کریں گے نا وہاں جا کے، تو آپ نے سوال پہلے ہی کر دیا. اور ایک جو جعلی اکاؤنٹ ہے وہ اس طرح کے ٹویٹ کرتے ہیں کہ بھیک منگے غلاموں کو کون پروٹوکول دیتا ہے. صحیح ہے، عوام کے دتکارے حقوقوں کو کون عزت دیتا ہے. شیخ کوئی کام مفت میں نہیں کرتے، استقبال کریں گے اور بھیک پھینک دیں گے، لیکن ایک ٹکا نہیں دیں گے، کیونکہ وہ آپ کو خیانت کار سمجھتے ہیں. کوئی شرم کوئی ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتا ہے. تو یہ والی جب باتیں ہوں گی تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بھیک ننگے، اور پاکستان تو شروع سے IMF سے ویسے قرضہ لے کے چلتا رہا ہے. تو یہ باتیں اٹھیں گی تب تک جب تک سب اچھا نہیں ہو جاتا. اگر اتنا ہی ساروں کو بڑا شوق ہے تو پھر جناب یہ ساری چیزیں لے کے ہیں نا، یہ جہازوں پہ جا کے تصویریں بنانا، حصار جو ہیں ان کو دکھانا، یہ بھی ایک فیکٹر ہے. یہ سارا کچھ اگر آپ اپنی مشہوری کریں گے، جب پاکستان کی قوم کو کچھ دیں گے نہیں تو پھر یہ گلیں تو ہم سننی پڑیں گے جناب. تو بہرحال اتنی بات تھی جو کرنی بہت ضروری تھی. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے میں مخاطب ہوں گا بالکل دیسی انداز. اجازت دیں، اللہ حافظ.